اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 125 125ویں صفحے سے اس کی یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں سے پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو بات خاص طور پہ پڑھی کہ یہ شخص اکبر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا پڑھنے لگے ہیں۔ اب اس کی وضاحت جس طرح سے حضور مرشد کریم کر رہے ہیں اس کو اسی طرح ہونے دیں، یعنی اپنے اندازے نہ لگائیں اور بالکل ذہن کو ریلیکس کر کے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں۔ اب کل ہم نے آخر میں یہ پڑھا کہ گلاس میں پانی بھر کر اگر ہم ایسے کر کے اسے دیوار کی طرف پانی کو اچھالیں، گلاس کو نہیں پھینکنا، تو پانی پھینکنے کے بعد جب پانی دیوار پہ پھیل جائے گا تو اسے غور سے دیکھیں تو کیا ہوگا کہ دیوار کے اوپر شکلیں جانوروں کی یا پودوں کی یا کوئی انسانوں کی ملتی جلتی کوئی شکلیں دکھیں گی جو خلا ہوگا جہاں پانی نہیں گرا ہوگا یا جو پانی سے جو صورت بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح دیوار کے اوپر پانی پھیل کر بکھر کر مختلف شبیہیں بنا لیتا ہے، اسی طرح نزول کرنے والی روشنیاں جب کائنات کی اسکرین پر نزول کرتی ہیں تو شکلیں بنتی ہیں۔ یہ اب پیچھے کیا نظام چل رہا ہے اس کی بات مثال دے کر بتا دی، اور یہی شکلیں افراد کائنات ہیں۔ اب ماں کے ٹکرانے کے بعد اب ماں پانی کو بتایا، یہ بھی کہا کہ اسی روشنی کو یا پانی کو آج کی ماڈرن سائنس گیسز کے نام سے جانتی ہے، تو یہ گیسز بھی تو روشنی ہیں۔ اسی روشنی کو یا پانی کو، صاف تو کہہ رہے ہیں روشنی ہے، پانی جو ہے یہ بھی ایک روشنی ہے، کہ ماں کے ٹکرانے کے بعد شبیہ کے اندر بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے، بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے۔ ماں کے ٹکرانے کے بعد دیوار سے جیسے پانی ٹکرایا تو جو شبیہ بن رہی ہے، اسی طرح جو کائناتی روشنیاں جب کائنات کی اسکرین پہ ٹکراتی ہیں تو ان کا جو نیچے سب سے بنیادی مسالہ ہے وہ پارے کی طرح ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھیں کہ پارے سے کیا مراد ہے۔ پارا کہتے ہیں ایسی سطح کو جس سے روشنیوں کا انعکاس پورا ہوتا ہے، پارے میں روشنی نہیں جذب ہوتی، یہ خاصیت ہے۔ اس لیے پارا لکھ کے کہا کہ بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر وہ سطح جہاں روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اب روشنیوں کے بہاؤ کے بعد روشنیوں سے مل کر اور ایک دوسرے کے اندر جذب ہو کر جو اجسام بنتے ہیں، انہی اجسام کو حیوانات، نباتات اور جمادات کہا جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے گیسوں کے مجموعے سے بننے والی چیزوں کے لیے استعمال ہونے والی گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسواں بیان کی ہے۔ گیس کی ابتدائی شکل یعنی روشنیوں اور گیس، روشنیوں کا گیس بننے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو زون ہے، اس کو نسواں کہتے ہیں۔ یعنی گویا روح ہے، پھر ذہن ہے، پھر جسم ہے، تو ذہن جو اس کو ہی نسواں کہا جا رہا ہے۔ میں بار بار یہ لفظ بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رجسٹر ہو جائے کہ یہ نسواں جو ہے یہ وہ ذہن کی لہریں ہیں جو اللہ کے ذہن سے چلتی ہوئی روشنیوں کی صورت میں نزول کر کے مادے سے ذرا سا پہلے کا درجہ جو ہے اس کا نام ہے نسواں۔ یعنی نسواں ان بنیادی لہروں یا ان بنیادی شعاعوں کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہیں۔ روشنیوں کی یہ لہریں جب فلو میں ہوتی ہیں یا ان کے اندر بہاؤ پیدا ہوتا ہے تو انہیں لکیروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ
جو روشنی کی لہریں جب فلو کر رہی ہوں یعنی بہہ رہی ہوں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہی ہیں تو اس کو ہم لکیروں سے تشبیہ دے دیتے ہیں. تو یہ لکیریں کائنات میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ یہ جو روشنی کی لہریں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے میں جذب بھی نہیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے فاصلے پر بھی نہیں ہوتی. اب اس کی مادی مثال سینما میں چلنے والی فلمیں اور ایک مخصوص روشن دان کے ذریعے لہروں کا بہاؤ ہوتا ہے. روشنیوں اور لہروں کا یہ بہاؤ اسکرین پر نزول کرتا ہے اور اسکرین سے ٹکرا کر مختلف شکلوں اور صورت میں مظاہرہ کرتا ہے. یہ پیج نمبر دیکھیں 127 پہ، اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ پروجیکٹر میں سے یہ اس میں ٹیڑھی ٹیڑھی وہ کیا لہروں کی طرح کی لائنیں دکھا کے نیچے بتایا کہ یہ ہے روح اکبر، اور پھر یہ لکیریں اس میں سے نکل کر لہریں یہ فلو کر رہی ہیں اور آگے ایک اسکرین ہے جس کے اوپر یہ ہاتھی بنا ہوا ہے، تو پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو چیونٹی بنی ہوئی ہے، تو کبوتر بنا ہے، طوطا بنا ہے یا انسان بنا ہے، جنات ہیں، فرشتہ ہے، چیتا ہے، خرگوش ہے، مچھلی ہے، درخت ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور ان لائنوں کے نیچے جو لکھے ہیں یہ ان کے نام لکھے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان لکیروں میں ہیں. اور یہ جو ہے یہ شخص اکبر کہلاتی ہے یہ سطح جہاں پہ یہ لکیروں کے اندر ہے. اسے حلقہ نوئی کہتے ہیں. لیکن مرکب ہو کے اور متغیر ہو جاتی ہیں تو یہ فرد ہو گیا، اسی کو شخص اصغر کا ہے. یعنی نوئی حلقہ جو ہے یہ ہے شخص اکبر کا نوئی حلقہ. ایک ہے نقطہ وحدانی. یہ نقطہ وحدانی غیر متغیر ہے، اس میں نہیں تبدیلی ہوتی، اسی کا نام ہے روح اکبر. اور اس کے نیچے دیکھیں تو کیا فرد جو ہے یہ جمع یعنی شخص اکبر کی صدا پہ جمع لکھا ہے اور روح اکبر کی جگہ پہ لکھا ہے جمع الجمع. اب سر اکبر کا اس میں تذکرہ نہیں کیا گیا. سر اکبر یہ روح اکبر سے بھی اوپر ہے، یعنی وہ ذہن جو روح اکبر کو بنا رہا ہے، جہاں تک انسانی فکر کی رسائی ہو سکتی ہے اس کو جمع الجمع کہتے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں یا ٹرمینالوجیز ہیں. تو یہ اسکرین کا تصور سمجھ لیں کہ اسکرین پہ یہ چیزیں ہمیں الگ الگ دکھ رہی ہیں، حالانکہ یہ روشنیوں میں موجود ہیں اور روشنیوں سے پہلے یہ ایک ہی نقطے میں بند ہیں. وہ نقطہ جہاں یہ سب چیزیں بند ہیں اسی کا نام نقطہ وحدانی ہے. وہاں سے یہ حلقہ نوئی یعنی نو کی صورت میں بن گئی، پھر اس کے بعد افراد کی صورت میں دکھی. نقطہ وحدانی سے یعنی کائنات کا ڈسپلے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ انواع بن جاتی ہیں اور پھر انواع آگے افراد میں تقسیم ہو جاتی ہیں. یہ ہے بنیادی چیز. اب یہ شخص اصغر کیا ہے، پھر اس میں انسان کو کیا شرف حاصل ہے یا اس کو کیا خاص مقام دیا گیا کہ وہ ان باقی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو روشنیوں اور لہروں کا یہ بہاؤ اسکرین پر نزول کرتا ہے اور اسکرین سے ٹکرا کر مختلف شکلوں اور صورتوں میں اپنا مظاہرہ کرتا ہے. جب ہم پروجیکٹر سے نکلنے والی روشنیوں یا شعاؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ لکیریں نہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتی ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں. اس مثال کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن ہر لکیر میں تصویر کا کوئی نہ کوئی خد و خال ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے فیچرز اس میں موجود ہوتے ہیں. جس طرح سے پروجیکٹر سے نکلنے والی روشنیاں اسکرین سے ٹکرا کر تصویریں بنتی ہیں، اسی طرح خلا میں ایک بنیادی واسطہ یہ اسی طرح خلا میں سے گزر کر نسمہ کی لکیریں جو ہیں یہ مادی اجسام بنا رہی ہیں.
اب نسمہ کی لکیریں مادی اجسام میں ایک بنیادی واسطہ ہیں. دوبارہ سنیں، نسمہ کی لکیریں مادی اجسام میں بنیادی واسطہ ہیں، یعنی میڈیم ہے. نسمہ میڈیم ہے. دیکھیں نا، یہ نقطہ وحدانی کو دیکھیں اور اسکرین کو دیکھیں تو درمیان میں یہ جو حلقہ نوئی ہے جسے شخص اکبر کہا، یہ سب درمیانی واسطہ ہے، یہ میڈیم ہے. اب یہاں پہ نسمہ کو ذرا سمجھ لیں. حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ پروجیکٹر سے نکلنے والی شعاؤں کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اب اس مثال کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹر سے نکلنے والی شعاعیں وہ اس کا ہمیں مادی آنکھ سے دیکھنے پہ ایک احساس ہوتا ہے، لیکن نسمہ کی لکیروں کو صرف شہود کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، یعنی وہ آنکھ جو مشاہدہ کر سکتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے. مادی ذریعے سے ابھی تک نسمہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہوا. البتہ ان لکیروں کے تاثرات کو سائنسی ایجادات کے ذریعے دیکھ لیا گیا، اور آج کل اورا کی اصطلاح زبان زد عام ہے. نسمہ کی لہروں کا انعکاس اورا ہے، لیکن نسمہ کا دیکھنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا. اب یہاں پہ ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ٹیکنیک ہے جسے کرلین فوٹوگرافی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی پوٹینشل کی الیکٹرک ویوز کے جو فیلڈ بنتی ہے اس میں کسی جسم کو رکھ کے اس کی تصویر لی جاتی ہے، تو وہ جو اس کے گرد رنگوں کا ایک جسم نظر آتا ہے، ہالا سا نظر آتا ہے، لوگ اس کو اورا کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں اسی اورا کو نسمہ کہہ دیا گیا ہے. حالانکہ مرشد کریم واضح کہہ رہے ہیں، وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ نسمہ کو دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کی مثال ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن مقناطیس کی لہروں کے اثرات دکھتے ہیں. فرق دیکھیں، مقناطیس کی لہریں نہیں دکھتی، مقناطیس کی لہروں کے اثرات کو محسوس کیا جاتا ہے. تو اسی طرح نسمہ نہیں دکھتا، نہ دیکھا جا سکتا ہے. نسمہ کا دیکھنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو دیکھ کر ہمیں اس کا نسمہ نظر آ گیا. نہیں، وہ اصل میں ذہن کو ریڈ کرنا ایک الگ صلاحیت ہے، اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. نسمہ کو لوگ اورا دیکھتا ہے مجھے، بعض لوگ کہتے ہیں میں اورا دیکھ سکتا ہوں، آپ کے یہ رنگ ہیں. اصل میں ان کے ذہن کی حساسیت ان کو یہ بتا رہی ہے کہ اس بندے میں کون سے رنگ زیادہ ہیں یا کون سے کم ہیں. اب ہمارے یہاں بہت ساری اصطلاحات کو میں کیا کہوں اس کے لیے، یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے نہیں ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ انہیں پتہ ہے، تو وہ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. تو نسمہ ایسی لہروں کو کہتے ہیں کہ جن لہروں سے جسمانی خد و خال بنتے ہیں. یہ لہریں، اب دیکھیے جو بندہ ان لہروں کو دیکھ رہا ہے وہی تو بتا رہا ہے کہ یہ لہریں جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں. ایک لہر مفرد ہے، دوسری لہر مرکب ہے. مفرد لہروں میں بھی خد و خال اور نقش و نگار ہیں، اور مرکب لہروں میں بھی خد و خال ہیں. مفرد اور مرکب لہریں خلا میں پھیلی ہوئی ہیں. اب یہ لکیریں مفرد ہوں یا مرکب، مادی اجسام میں خد و خال بنتی ہیں، اور خد و خال کو ہر دوسرے فرد پر منعکس بھی کرتی ہیں. انہی لہروں کے تاثرات سے حصے بنتی ہیں. یہ حسیات جو ہیں وہ ان لہروں سے بنتی ہیں، سینسز جو ہیں ہمارے. اور یہی لہریں انسانی دماغ کے اوپر جب نزول کرتی ہیں تو دماغ کے اوپر ایک دباؤ سا پڑتا ہے، اتنا ہلکا دباؤ کہ حواس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ ہلکا سا دباؤ زندگی کے کسی عمل سے متعلق ہو یا ماضی اور حال سے متعلق ہو، وہمہ کہلاتا ہے.
اطلاع کا پریشر جو ہے اس کا نام ہے وہمہ. جب یہ دباؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے تو حواس میں ہلکا سا ارتعاش ہوتا ہے. اب اس ارتعاش سے ذہن کے اوپر بنی ہوئی تصویر میں خاکہ بنتا ہے اور تصویر اس خاکے کو گہرائی میں محسوس کرتی ہے. اب اہل تصوف اس کیفیت کو خیال کہتے ہیں. یہ ہے خیال. جب روشنیوں کا نزول اور گہرا ہو جاتا ہے اور دماغ کے اوپر نقش و نگار زیادہ واضح ہو جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں خیال آ رہا ہے, تو اہل روحانیت اس کیفیت کو تصور کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتے ہوئے تصور کے بعد احساس بن جاتا ہے, اور احساس کے اندر جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو نسمہ کی لہروں کے اندر مخفی رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی احساس کے اندر رنگینی پیدا ہو جاتی ہے. جب احساس کے اندر رنگینی پیدا ہو جاتی ہے تو وہمہ, خیال, تصور اور احساس اپنے پورے خد و خال کے ساتھ مظہر بن جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کو سمجھ لیں کہ مظہر کہا ہے وہ خارج میں ہو یا آپ کے ذہن کی سکرین پہ ہو, مظہر دونوں صورتوں میں مظہر ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ محدود طرزوں میں سوچنے کی عادت بد میں مبتلا ہیں, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جی میرے سوچنے سے کوئی چیز مظہر نہیں بن رہی. ارے بھائی, آپ کو ایک چیز محسوس ہونے لگی آپ کے ذہن میں تو وہ مظہر تو بن گئی. مزید اس کا مظاہرہ خارجی طور پہ کرنے کے لیے اس کے لیے ایکسٹرا طاقتیں چاہیے. اب اس میں یہ مرکب اور مفرد کو میں اجازت چاہوں گا کہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ نے ایسے پردے دیکھے ہوں گے جو سیدھے لڑیوں سے بنتے ہیں, یعنی بیڈز, دانے نہیں, جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, مختلف رنگوں کے بیڈز کو پرو کے تو وہ تاروں کی صورت میں, پردے کی صورت میں لٹکا دیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو خیر دیکھا ہے کہ اس طرح لٹکے ہوئے بیڈز کی مدد سے تصویر بنتی ہے. لٹکے ہوئے بیڈز اگرچہ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں لیکن ان کو اوور آل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑی سی بنی ہوئی ہے یا کوئی پھول سا بنا ہوا ہے یا تتلی سی بنی ہوئی ہے. اب اگر آپ اس پردے کو سمیٹ دیں, یعنی کہ اس کی ریلنگ کے یہ ساری لڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو یہ سکڑ جائے گی. لیکن اگر آپ اسے سائڈوں پہ پھیلا دیں, پورے دروازے میں بکھیر دیں, فرض کریں کہ 1-1 انچ کے فاصلے پہ یا 1-1 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ برابر اس فاصلوں پہ اسے لٹکا دیں تو وہ منظر جو ہے پھر بھی دکھے گا. اب اگر تو اسے ہم مفرد لہر کہہ رہے ہیں, یعنی اس طرح ایک طرف اوپر سے نیچے کی طرف لڑیاں بنی ہیں تو یہ مفرد لہر کی مثال ہے. اب اگر آپ کپڑے کا پردہ لٹکاتے ہیں تو اس پہ تصویر بنی ہو, تو کپڑے میں اور ان لڑیوں میں کیا فرق ہے؟ تانے اور بانے کا. تانا یعنی سیدھی لڑیاں اور بانا یعنی اس کے ورٹیکل, اس کو ہاریزنٹل, ورٹیکل کے اگینسٹ ہاریزونٹل سطح پہ یہ جو بنت کی لہر چلتی ہے جو ورٹیکل لہروں کو وہیں باندھ دیتی ہے, پھر وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے. تو اس میں 2 لہریں ہوئی تو اسے نسمہ مرکب کہتے ہیں. کپڑے کی مثال دیکھیں, کپڑے کو آپ پکڑ کے کھینچیں وہ نہیں کھینچے گا. اب یہاں سے یہ بات کی وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ آگے جن اور جنات اور انسانوں کی بناوٹ کا ذکر آئے گا, تو اس لیے میں نے یہاں چاہا کہ آپ کو ذرا یہ بات یہیں پہ واضح ہو جائے کہ مرکب لہر اور مفرد لہر سے کیا مراد ہے. مرکب لہر جب 2 لہریں آپس میں ایک دوسرے کو ویو کر دیں, بنت 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 یعنی اس کو بن دیں, جسے ویونگ کہتے ہیں. اب روشنیوں کا یہ سارا بتا دیا کہ یہ جب وہمہ کیا ہے, اطلاع کا دماغ پہ دباؤ پڑتا ہے, ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے. جب ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا وہ خیال کہلایا. جب اس سے نیچے آیا تو یہ
تصور بن گیا، اب اس کے خد و خال واضح ہو گئے. اور جب وہ احساس بن گیا، احساس کے اندر گہرائی پیدا ہو گئی، تو نسمے کی لہروں کے اندر پھر مخفی رنگ نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور ایک چیز رنگینیوں کی صورت میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے. دکھنے کا عمل پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ذہن کی سکرین پہ ہوتا ہے. باہر دیکھنا اگر موقوف کریں گے تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اب دنیاوی علوم کی طرزوں میں ہم نسمے کی تعریف ڈرائنگ سے بھی کر سکتے ہیں. اب ایک کاغذ ہے، اس پہ سیدھی لکیریں بنی ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے جی، یہ آ جائیں پیج نمبر 132 پہ اور 133 پہ. یہ جو سیدھی لکیریں ہیں، اگر ہم اس جملے کو جس کو پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ میں یہ پیج نمبر 133 کو دیکھیں تو اس میں جو ڈاٹس دکھا رہے ہیں اس سے جن بنے گا، یعنی سیدھی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان سیدھی لکیروں میں کچھ تصویر ابھری ہوئی ہے. اور دوسرے کاغذ یا پیج نمبر 132 پہ دیکھیں تو سیدھی لکیر کو دوسری لکیر کاٹ رہی ہے، تو یہ نسمہ مرکب کی مثال ہو گئی. اور ان دونوں لکیروں کے عمل سے کاغذ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چکور خانے بن جاتے ہیں. ہم ان چکور خانوں سے ایک تصویر بناتے ہیں، اور تصویر بناتے وقت گراف کے خانوں کو معین تعداد کے ساتھ تصویر کے خد و خال بناتے ہیں. یعنی ہم ان خانوں کے ناپ اور خانوں کی تعداد سے مختلف اعضاء کی ساخت کا تناسب مقرر کرتے ہیں اور گراف پر تصویر کشی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح نسمے کی لکیریں مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں، اور انہی لکیروں سے نوعیں بنتی ہیں اور نوعوں کے خد و خال وجود میں آتے ہیں. اب لوح محفوظ کے قانون کی روح سے احساس میں رنگینی پیدا ہونے کے بعد رنگ مظہر بنتے ہیں. اب رنگ بھی تو لہریں ہی ہیں نا، لیکن جب تک اس کے اندر گہرائی اور رنگینی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم ان لہروں یا شعاعوں کو کسی رنگ کا نام نہیں دے سکتے. یعنی یہ کہنا کہ یہ سرخ ہے تو دونوں ہی لہر، یا پیلا ہے یا نیلا ہیں تو ساری لہریں، لیکن لہر جو ہے اس کا نام ہم تب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جب اس میں گہرائی پیدا ہو جائے، اس میں رنگینی اسی کو کہا جاتا ہے. اس لیے مادی آنکھ ان کا احاطہ نہیں کرتی کیونکہ ابھی ذہن میں ہے نا، تو وہ باہر مادی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. دراصل نسمے کی لکیریں یا بے رنگ شعاعیں یہ کائنات اور افراد کائنات کی 6 بڑی حرکات ہیں. یہ ہیں وہ 6 تنزلات یا 6 حرکات. ان لہروں، لکیروں یا بے رنگ شعاعوں کا جتنا اجتماع ہوتا ہے اتنا ہی یہ لہریں ضرب اور تقسیم ہوتی ہیں. انہی لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے. یہ ہے آپ کے کشش ثقل کا اصل قانون، جس کی ابھی آپ کی مادی سائنس کو ہوا بھی نہیں لگی، اور وہ نیوٹنز لا آف گریوٹی پہ اصرار کیے جا رہے ہیں. یہ لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے، اور انہی لہروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ بناتی ہیں. یہی لہریں اور ان کی حرکات، گردشیں، حرکات اور گردشیں وقفہ بناتی ہیں. اس کو بعد کے چیپٹرز میں حضور مرشد کریم نے بڑی وضاحت سے دوبارہ سمجھایا ہوا ہے. اس وقت اگر سمجھ نہ بھی آئے تو اسے صرف کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائے بات، کیا کہ لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے،
اور انہی لہروں کی حرکات اور گردشیں نزول اور بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے، اور انہی لہروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ بناتی ہیں. یعنی کشش ثقل کیسے بنتی ہے؟ لہروں کے نزول اور بکھرنے سے، اوپر سے نازل ہو کے جب یہ سپریڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، تو یہ اصل میں کشش ثقل کو جنریٹ کرتی ہیں. اور پھر یہی لہریں جب حرکت کرتی ہیں، اوپر نیچے ہو رہی ہیں یا دائیں بائیں ہو رہی ہیں یا آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو یہ حرکات جو ہیں یہ گرد اور ان کی پھر آگے روٹیشن گردشیں یہ وقفہ بناتی ہے. اب اس بات کو میں کیوں اصرار کر رہا ہوں، یہ آگے جملہ سنیں. لکیروں کی یعنی لہروں کی اجتماعیت ایک طرف مکانیت سے آشنا کرتی ہے، یعنی ذہن کو مکانیت سے روشناس کرا رہی ہے. کیا؟ لکیروں کی اجتماعیت. لکیریں جہاں زیادہ مجتمع ہو، جہاں زیادہ لکیریں جمع ہو جائیں، وہاں پہ ہمیں مکانیت کا احساس ہوتا ہے. دوسری طرف انہی لکیروں کا دماغ پر بکھرنے کا عمل زمانیت ہے. انہی لکیروں کا یا انہی شعاؤں کا یا انہی لہروں کا دماغ پر بکھرنے کا عمل زمانیت ہے. لکیروں کے نزول، لکیروں کے بکھرنے، لکیروں کی گردش اور لکیروں کی ضرب تقسیم، یہ نسمہ کا جذب ہے. اسے نسمہ کا جذب کہتے ہیں. اب یہ ایک اصطلاح ہے کہ نسمہ کیسے جذب ہوتا ہے، لیکن یہ نزول، ان کے بکھرنے، ان کی گردش اور ان کی ضرب تقسیم، یہ 4 درجے بتائے ہیں. نزول، بکھرنا، پھر ان کی گردش. گردش کا مطلب ہے ان کی دہرائی، ان کا لہروں کا بار بار ریپیٹ ہونا، یعنی آپ کے ذہن کے اندر وہ ٹریپ ہو کر تو گردش کر رہی ہیں، یعنی کہ بار بار ایک خیال تکرار کر رہا ہے، یوں کہہ لیں. یعنی نسمہ اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی نسمہ ان لکیروں کے ان 4 کاموں سے، یعنی نزول، بکھرنے، گردش اور ضرب تقسیم سے اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے. اب تصوف میں ممکن کا مطلب ہے کسی چیز کو تکمیل کے بعد مادی آنکھ دیکھ سکے. یعنی اب آپ کے ذہن میں جتنی بھی پروبیبلٹیز ہیں وہ سب ممکن ہیں اگر آپ ذہن میں لکیروں کا اجتماع کر لیں. اس کی مثال دیکھیں. اب ساری پروبیبلٹیز، اب گندم کے پودے پہ جب گندم کے دانے بنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دانہ دوسرے دانے سے تھوڑا سا فرق ضرور رکھتا ہے. یعنی کتنے امکانات ہیں. یہ تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، یہ لاکھوں میں نہیں ہے، یہ کروڑوں میں نہیں ہے، یہ اربوں اور خربوں میں. کیونکہ اربوں خربوں قسم کے پتے دو آپ ایک جیسے پتوں میں سے آپ 2 پتے ایک جیسے نہیں ڈھونڈ سکتے. اس وقت 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ٹھیک ہے، 7.5 ارب بعض بتا رہے ہیں. 2 افراد کی انگلیوں کے پوروں کے نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتے. آنکھ کے ڈیلوں کے اندر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. تو یہ ممکنات کس کو کہتے ہیں کہ ایوری پاسبل شیپ. تو ممکن جب تک شے کی مادی صورت وجود میں نہ آئے، یعنی مادی وجود میں آنے سے پہلے تک ہر شے کی حالت کو تمثل یا تحقق کہتے ہیں. تحقق کا لفظ حق سے ہے، حقیقت، یعنی وہاں تک حقیقت ہے، اس کے بعد سب ایلیوژن ہے. اسی کو تمثل کہتے ہیں، یعنی یہ مثال ہے، اصلی جسم کی مثال ہوتی ہے. یعنی اصل میں جسم تو اندر ہے، اس کی مثال وہ بن رہا ہے باہر، تو اس کو تمثل بھی کہتے ہیں اور تحقق بھی کہتے ہیں.
اب ابتدائی حالت کو، یعنی ان روشنی کی لہروں کی اس ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ اور انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ ابتدائی حالت یعنی روشنیوں کا جو پہلا زون ہے جس میں چیز بننا شروع ہوئی تھی، اس کی ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے، نسمہ کی نہیں۔ پھر اس سے نیچے کے درجوں میں ایک درجے پہ نسمہ کی آنکھ دیکھتی ہے، پھر انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ نسمہ دراصل وہ مخفی روشنی ہے، دراصل وہ مخفی روشنی ہے روشنی لیکن چھپی ہوئی، جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور نور وہ مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیوی ہو گیا ہے۔ حالانکہ بات بڑی مختصر سی یوں ہے کہ حضور مرشد کریم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روشنیوں کا نزول جو ہے وہ کسی سطح سے ہو رہا ہے، جہاں سے نزول شروع ہوتا ہے اسے نقطہ وحدانی کہا، اس کے بعد اس کے 3 درجے بن گئے، ایک شخص اکبر کا وہ ہے نوئی حلقہ، اور اس کے بعد ہے شخص اصغر کا، یعنی کہ افراد کی صورت میں۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ کس طرح وہمہ خیال بنتا ہے، خیال ہے تصور بنتا ہے، تصور جو ہے وہ احساس بنتا ہے، اور احساس کو مظہر بنانے کا آج جو خاص نقطہ اس میں واضح کیا کہ مظہر جب خارج میں دکھے تو اس کے لیے ذرا زیادہ روشنیاں چاہیے، ورنہ وہ دماغ کی اسکرین پہ دکھ جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم روشنی اور نور کا جو ذیلی چیپٹر ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔